السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لائف کیڈٹ کالج پپی۔ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اردو ٹیچر۔ آج ہم جماعت ہفتم میں سبق نمبر 3 موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا 5th لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ کتاب صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے آپ لوگ، شام کے مورکوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وحی کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شام کے مورکوں یعنی مورکوں ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں۔ شام کے لڑائی جنگوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وحی کے گاؤں، یہ خولان ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پر حضرت بلال نے مستقل سکونت اختیار کر لی، مطلب وہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ عنہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و دماغ جھنجھوڑ ڈالا۔ بے تابی اور بے قراری سے انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خولان گاؤں میں مستقل سکونت اس نے اختیار کر لی تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور بلال سے کہا کہ ابھی زیارت کے لیے وقت نہیں آیا کہ آپ زیارت کے لیے آؤ۔ تو اس خواب نے جو عاشق رسول تھا یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو وہ بے تابی اور بے قراری سے وہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، مطلب واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ روضہ اقدس یعنی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، وہاں پر حاضر ہوئے۔ تو صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اشکوں کہتے ہیں آنسو کو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ جو بھی اس کو دیکھتا تو ہر دیکھنے والا بھی اپنے ساتھ وہ رلاتا، مطلب ان کے آنکھوں سے بھی اشکوں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جی اسٹوڈنٹ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار اس کا منہ چومتے انہوں نے خواہش کی۔ یہ لفظ جگر گوشوں یہ ہمارے ساتھ ہم محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے حضرت امام حسن اور امام حسین تھے، تو جگر کے ٹکڑے یہ مخاطب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے اپنے نواسوں کو جگر کے ٹکڑے قرار دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو بار بار ان کا منہ چومتے انہوں نے خواہش کی کہ اے بابا بلال، انہوں نے خواہش کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے خواہش کی کہ بابا بلال، یہ بابا بلال انتہائی محبت کے ساتھ پکار، کل فجر کی اذان روضہ رسول پر آپتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے، کیسے رد کر سکتے تھے، کیسے ان کی خواہش سے انکار کر سکتے تھے۔ فجر ہوئی تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا یعنی سارے لوگ گھروں سے باہر آئے۔ جو ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا میں حشر برپا ہو گیا، یعنی قیامت جیسی حالت وہاں پہ برپا ہو گئی، قائم ہو گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بے تاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پردے نشین یعنی وہ عورتیں جو پردہ کیا کرتے تھے، تو جب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو وہ بھی بے تاب ہو کر، بے قرار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئی۔
روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہادی برحق، یعنی جو ہمیشہ حق پر رہنے والا، ہدایت دینے والا جو تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جو لوگ رو رہے تھے گھروں سے باہر نکلے، جو ماحول اس اذان کے ساتھ ہوا، تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا، یعنی آج ہی ان کی وفات ہوئی، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، مدینہ منورہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر، دلدوز یعنی دل کو چھونے والا انداز جو بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے، تو منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینے میں اس طرح دلدوز یعنی دلوں پر اثر کرنے والا ایسا منظر کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سفر آخرت اختیار کیا، مطلب آخرت کا سفر شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ قریب تھی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب ان کی تدفین ہوئی، یعنی وہاں پہ دفن کیا۔ باب الصغیر جو کہ ایک قبرستان کا نام ہے، وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دفن کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو روتے روتے نڈال ہو گئے، بے حال ہو گئے، بار بار فرماتے تھے، ہمارا سردار بلال رضی اللہ عنہ بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ داغ جدائی یہ انتہائی غم کی وجہ سے، بہت زیادہ دکھ درد کی وجہ سے یہ انسان بول دیتا ہے کہ جدائی کا ایک ایسا داغ ہمیں دے گیا کہ ہمیں اور بھی خفا کر لیا، اور بھی ہمیں پریشان کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤذن ہی نہ تھے، بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ عابد شب زندہ دار ہمارے ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ جو رات بھر جاگنے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے بھی مؤذن تھے، اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزے بر اندام رہتے تھے۔ جو لرزے بر اندام ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا جسم جس کے جسم پر ہر وقت خوف طاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بھی فکر آخرت کی فکر اتنی ہی تھی کہ ہر وقت اس کا جسم جو تھا ان پہ خوف طاری رہتا۔ ان کی زوجہ ہندہ کا بیان ہے، جو ان کی بیوی تھی، ہندہ کا نام ہے اس کا، وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، یعنی میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ، یعنی میں بہت زیادہ اگر بیمار بھی ہو جاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے معذور سمجھنا ہے، اور میرے گناہوں کو آپ نے معاف کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت ثابت قدمی کو کہتے ہیں، صدق اور اخلاص، اور صدق و اخلاص، سچ اور اخلاص کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر نقوش ہمارے ساتھ جو آثار ہوتے ہیں، اس نے جو آثار اس تاریخ پر صدق کیے ہیں، یعنی لکھے ہوئے ہیں تاریخ پہ جو موجود ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے تا ابد یعنی آخر تک مشغل راہ بنے رہیں گے۔ مشغل یعنی راستے کی روشنی جو انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں گرامی سن کر، اس میں گرامی یہ ہمارے ساتھ جو عزت والا نام ہوتا ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تو یہ لفظ کسی ایسے شخص کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے احترام اور عزت دی جاتی ہے، تو اس کا جو اس میں گرامی سن کر، اس کا نام سن کر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہزارواں لاکھواں حصہ ہی نصیب ہو جائے، اور یوں اس کی آخرت سنور جائے، آمین۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ساتھ میں آپ لوگ یہ دیکھیے، آئیے مزید جانیں۔ اس لیکچر کے علاوہ آپ لوگ کی پوائنٹ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا، اے بلال رضی اللہ عنہ، مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چھاپ سنی ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جنت میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، لیکن ہمارے نبی جس سواری پر بیٹھے ہوں گے تو اس سواری کی رسی حضرت بلال نے پکڑی ہوگی۔ تو اس طرح حضرت بلال آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے نبی نے یہی کہا کہ جنت میں تمہارے جوتوں کی چھاپ سنی ہے، تو آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد میں نے نماز ضرور پڑھی ہے، چاہے وہ نوافل میں سے ہو یا نماز میں سے، تو ضرور پڑھی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا دیکھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے، اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو ہم نے نوافل وغیرہ بھی ادا کرنے ہیں۔